بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا جبل ابو قبیس کا حصہ ہے، یعنی ایک بڑا پہاڑ ہے ابو قبیس، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو جبل ابی قبیس کے اطراف کا علاقہ جو ہے وہ صفا کہلاتا ہے، اور مروہ بھی ایک بڑے پہاڑ کا حصہ ہے جسے جبل قعی قعان کہا جاتا ہے، قاف عین یا قاف عین الف، قعی قعان۔ تو یہ دونوں پہاڑ جبل ابی قبیس اور جبل قعی قعان دونوں مکہ کے پہاڑ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی نشانی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو آپ کے لیے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جبل ابی قبیس ان دو ٹکڑوں کے درمیان تھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا اس کے دائیں جانب اور ایک ٹکڑا بائیں جانب ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفا و مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، یعنی ظاہر آنے والی علامات ہیں، عبادت کی مقامات ہیں، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا حصہ ہیں۔ یعنی صفا مروہ جو ہیں یہ ویسے تو پہاڑیاں ہیں، لیکن ان کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے وہ ایک عبادت ہے، یعنی پہاڑ اٹسیلف شاعر نہیں ہے، پہاڑ تو علامات ہیں، ان کے درمیان جو عبادت ہے سعی کرنا وہ شاعر ہے۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج اور عمرہ کے مناسک میں شامل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ شروع ہوا۔ لیکن جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ میں کئی قسم کے شرکیہ رسوم شامل کر لیے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے اطراف میں خاص طور پر صفا اور مروہ دونوں پر بت نصب کر لیے تھے۔ صفا پر جو بت نصب کیا گیا تھا اس کا نام اساف تھا، اور مروہ پر جو نصب کیا گیا اس کا نام نائلہ تھا، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو جاہلیت میں جب وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے تھے تو پھر وہ ان بتوں کو جا کر چومتے بھی تھے، ان کا بوسہ لیتے، اور پھر اسی طرح بعض ایسے لوگ تھے کہ جو صفا مروہ پہ نہیں آتے تھے بلکہ اس کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ مکہ پہنچ کر صفا مروہ کا طواف گناہ سمجھتے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں کھٹکنے لگا کہ کیا صفا مروہ کے درمیان سعی حج کا حصہ بھی ہے یا نہیں، کیا یہ مشرکانہ دور کی ایجاد ہے یا یہ اصل شاعر میں سے ہے، یعنی حج کا حصہ ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دی کہ صفا و مروہ کا طواف یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات میں سے ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے کہ حج کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ کفار کی یا مشرکین کی مشابہت ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کا طواف سراسر خیر کا کام اور عبادت کا کام ہے، اور جو کوئی خیر اور نیکی کا کام شوق سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر فرماتا ہے۔
اور جس طرح جس کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ صفا جو ہے یعنی صاف ہونا بھی اسی سے، نرم چکنے ملائم پتھر کو کہتے ہیں، اور مروہ مرون کی کا سنگولر ہے، یعنی جیسے بیت سے بیدہ، بیدہ ایک انڈے کو کہتے ہیں، اسی طرح مروہ یعنی مرو سے ہے۔ تو بہرحال، اور شاعر کا لفظ جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علامت، مراد ہے یہاں عبادت کے طریقے۔ قرآن مجید میں ہم سورۃ الحج کی آیت پڑھ چکے ہیں، اور ہم پیچھے جو حج کے ہم نے پروگرام سنے ہیں ان میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ یا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یعنی جس کے دل میں عبادت سے متعلقہ جگہیں، اوقات، چیزیں محترم ہیں، وہ دراصل اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے دل کے تقوی کا جائزہ لینا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان جگہوں کی کیا قدردانی ہے، اور ہم ان کو کتنا مینٹین کرتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کا دودھ آنا بند ہو گیا، بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، زمین پہ لوٹ رہا ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی اور بچے کی اس حالت کو دیکھ کر وہاں سے چل پڑی کہ پانی ڈھونڈ کر لائیں۔ بچے کو وہیں چھوڑا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ صفا پہاڑی نزدیک تھی کہ اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں کہ آس پاس کہیں کوئی پانی ہو، اور وہ وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان ہی نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو وہ صفا سے نیچے اتر گئی۔ جب وادی میں پہنچی، وادی سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، تو دو صفا اور مروہ کے بیچ کا علاقہ وادی کہلاتا ہے۔ تو وہ وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور دوڑنا شروع کر دیا، تاکہ کپڑا اس لیے اٹھا کے کہیں الجھ کے گر نہ پڑے، اور کسی پریشان حال انسان کی طرح دوڑنے لگی، اور دوڑتے دوڑتے وہ مروہ پہاڑی کی طرف نکل آئی اور اس پر چڑھ کر آس پاس دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور اس طرح 7 چکر پورے کیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی یہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پہ چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی، تو انہوں نے کہا خاموش۔ یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی، اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ اب وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ موجود ہے، اور فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے وہاں سے پانی نکل آیا، اور وہ کافی گہرا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہ سطح زمین سے کافی نیچے ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کی قربانی قبول کی۔ میں کبھی حضرت حاجرہ کے حالات پہ غور کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ وہ کہاں کی رہنے والی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرنے کے بعد مصر کے پاس سے گزرے تو حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور مصر کا بادشاہ جو تھا جب کسی خوبصورت عورت کے بارے میں وہ جانتا
تو وہ اس کو کڈنیپ کروا کے یا پکڑوا کے اپنے محل میں داخل کر لیتا تھا. تو حضرت سارہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی اور حضرت سارہ جو تھی ان کے ہاتھوں اللہ نے کرامت ظاہر کی کہ بادشاہ ان پہ قابو نہ پا سکا. تو جب اس نے دیکھا تو حضرت سارہ کو بھی اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ تحفے کے طور پر، یعنی یہ بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ کہاں یہ کہ وہ ایک ان کے ساتھ ایک ظالمانہ حرکت کرنا چاہتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے نماز شروع کر دی، اللہ سے مدد مانگنے شروع کر دی. اسی طرح حضرت ہاجرہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ کوئی تیسرا نہیں تھا جو ان کی وہاں مدد کرتا، اور اللہ کی مدد آئی. اور کیسی مدد آئی کہ پھر اس کے بعد جو حضرت ہاجر تھی، جو بادشاہ کے محل میں رہا کرتی تھی، وہ انہوں نے حضرت سارہ کو بطور تحفہ دے دی ساتھ. تو حضرت سارہ نے وہ اپنے شوہر کو ہبہ کر دی، کیونکہ حضرت سارہ کی اپنی اولاد نہیں تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اولاد ہو جائے. جب ان کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس پر حضرت سارہ جو تھی، یعنی حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، تو حضرت سارہ کے اندر ایک جو فطری ایک غیرت ہوتی ہے وہ سامنے آ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ حضرت ہاجر کو کہیں اور چھوڑ کر آ جائیں. تو اللہ کے حکم سے پھر وہ مکہ کی طرف ان کو لے آئے. تو اگر اس ساری چیزوں کو بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ظاہری ظاہری حالات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ سوچئے کہ کیسی خاتون تھی حضرت ہاجرہ کہ جو ایک محل میں رہتی تھی، اور کہاں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں ایک بچے کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے دوڑ کر آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. دو تین بار پوچھنے کے بعد کہتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو وہ سر ہلا دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اور پھر حضرت ہاجر کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عورت کا کیسا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ کس علاقے کی، مصر کا علاقہ ایک نیل کے کنارے پر ایک سرسبز زرخیز علاقہ تھا، پھر وہ محل میں رہتی تھی، پھر وہ یعنی کہ بادشاہ کی خاص رعایا میں سے تھی، اور پھر کس طرح وہ کہاں پر آ گئی ایک بچے کے ساتھ، اور پھر اس پر انہوں نے صبر بھی کر لیا. ایسی جگہ رہنا جہاں بڑے بڑے مرد بھی اکیلے نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں صرف دن نہیں رات بھی ہونی تھی، اور رات کے اندھیرا آپ سوچیں، اور پھر مکہ کا علاقہ تو سارا سال ہی گرم رہتا ہے ایک طرح سے. تو اور پھر اس میں نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام کسی قسم کا، نہ کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن، نہ ہی کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر اور کوئی رابطہ اور کوئی مددگار کوئی بھی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکم پر، اور وہ حکم جس کی لاجک سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کے حکم پر انسان لبیک کہتا جاتا ہے، ان حالات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا بہترین اجر اس کو دیتا ہے. اور کس طرح پھر ان کا یہ دوڑنا، اور اس بچے کا یہ تڑپنا، اور اس زمزم کا نکلنا، اور پھر اب ہم سب وہاں پر جانے کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی مکمل نہیں ہوتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک عورت کی قربانی کو اس طرح قبول کیا جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایک خاتون کے اگر گھر میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، مالی مشکلات آ جاتی ہیں، یا کسی ایسی جگہ رہنا پڑ جاتا ہے جہاں ہماری مرضی نہیں رہنے کی، یا جہاں ہمارے لیے ساری سہولتیں نہیں، تو پھر ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں، پھر ہم شوہر کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور کیسی زبان اور کیسا اخلاق اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے انسان اپنے حقوق کے لیے بات کرے، لیکن کہیں بھی بد اخلاقی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں بِإِذْنِ اللہ ہی آتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف راستوں سے آزماتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کا امتحان نہ ہو، ہر ایک کا ہوتا ہے. اور حضرت ہاجر جو ہے وہ تاریخ کا ایک آئیکن ہے، ایک بہت ایسی خاتون ہے کہ جو جن کی مثال دی جاتی ہے. فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے. حجہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کر کے مخصوص افعال ادا کرے، حج جس کو کہتے ہیں. اوے تمرا، اوے تمرا کا لفظ عمرہ سے ہے. عمرہ کا معنی ملاقات کا بھی ہے اور زیارہ کا بھی ہے، یعنی زیارت بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی شریعت میں حج کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت اور طواف اور عمرہ کو اور سعی کو عمرہ کہا جاتا ہے. اور بیت اللہ کا قصد حج کیوں کہلایا؟ کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو پہلا کام عمرے میں کیا کرتا ہے؟ طواف. حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر واپس طواف، اور آخری کام نکلنے سے پہلے پھر طواف. تو سب سے زیادہ جو عبادت حج اور عمرے میں کی جاتی ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہی ہے. اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی باقی کوئی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی جاتی یا مناسک ادا نہیں کیے جاتے، لیکن حج کے اور عمرے کے علاوہ بھی طواف سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. تو حاجی کو بھی حاجی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار تکرار کے ساتھ ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف آنے کا. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں یعنی صفا مروہ کا طواف کرے. گناہ کی نفی کیوں کی گئی کہ گناہ نہیں؟ کیونکہ مشرکین صفا مروہ کو کی صحیح کو گناہ سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ جب حج کے لیے آئے تو وہ ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو اور یہ مشرکین کا طریقہ تھا صحیح کرنا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کریں. تو اس کی نفی کر دی گئی. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اس لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اور یطوف بہما، یطوف اصل میں تھا یتطوف، کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے. بہما مراد ہے ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا. طواف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صفا پہاڑی کے باہر سے گھوم کے اور پھر مروہ کے باہر سے گھوم کر آئیں، نہیں، ان دونوں کے درمیان. بیت اللہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف بیچ میں ہوتا ہے اور آپ 7 چکر لگاتے ہیں، اور جہاں سے چکر شروع کرتے ہیں حجر اسود سے وہاں تک پہنچ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے. جبکہ صفا مروہ میں آپ صفا سے شروع کر کے مروہ تک ایک چکر پورا کر لیتے ہیں. یہ چکر سے مراد گول دائرہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقام سے دوسرے تک، پھر مروہ سے صفا تک ایک چکر ہو جاتا ہے، اور اس طرح 7واں چکر مروہ پہ پورا ہو جاتا ہے. تو اب تو یہ ہے کہ پہاڑیوں کے بہت چھوٹے چھوٹے حصے رہ گئے ہیں، واقعی سا تعمیر میں بھی آ گیا، تو وہاں تک پہنچا جاتا ہے. اس پہ چڑھنا یا اس کو چھونا اس کی ضرورت نہیں. جیسے بیت اللہ کے طواف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حجر اسود کو چھوتے ہیں یا اس کو بوسہ دیتے ہیں، یا پھر جو رکن یمانی ہے اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، یہاں پر بس ان دو کے درمیان میں گھومنا اور کچھ اذکار کرنے ہوتے، دعائیں پڑھنی ہوتی جن کا آگے میں ذکر کروں. ایک اور اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے صفا و مروہ کی صحیح کرنا فرض ہے، یعنی اس کے ارکان میں سے ہے. عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آخر تک. بس اللہ کی قسم اگر وہ صفا و مروہ کی سعی نہ کریں تو کسی پر کچھ گناہ بھی نہیں. یعنی اگر کوئی نہ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے کہا اے میرے بھانجے تو نے غلط بات کہی. اگر اس کا یہ مطلب ہوتا جس طرح تم نے تفسیر کی تو آیت یوں ہوتی ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دراصل یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی. وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے تھے.
جس کی وہ مقام مشلل کے قریب عبادت کرتے تھے. یعنی مشلل ایک جگہ کا نام ہے جہاں منات کا بت تھا، تو وہ وہاں جاتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے. اس لیے ان میں سے جو شخص احرام باندھتا ہے تو وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گناہ سمجھتا ہے. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک ہم لوگ تو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کو گناہ سمجھتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ طواف کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا و مروہ کی سعی کو جاری فرمایا ہے، اس لیے اب کوئی ان دونوں کی سعی کو ترک نہیں کر سکتا. اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کی سعی جو ہے یہ ارکان حج میں سے ہے یا ارکان عمرہ میں سے ہے. اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ابتدا میں صحابہ صفا مروہ کی سعی کو ناپسند کرتے تھے. عاصم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ دور جاہلیت کا شعار تھا، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اس کے بعد فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے، اپنے دل کی خوشی سے نیکی کرے. اور خیرن تنوین ہے اس پر، یعنی بڑے بڑے کام کرے تعظیم کے لیے، یعنی جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام کرے، جو جتنی زیادہ بڑی نیکی کرے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. آپ 2 نفل پڑھیں تو 2 نفل کا ثواب ہوگا، 4 پڑھیں تو 4 کا ثواب ہوگا. جیسے صبح اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت آپ نفل پڑھتے ہیں تو بعضوں کا 2 پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اور بعضوں کا کہتے ہیں نہیں 4 پڑھ لیں. تو جو جتنی نیکی کرے گا اتنا ہی ثواب کمائے گا. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اسی کے حق میں بہتر ہے. حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اسی طرح نیکی کے دوسرے جتنے بھی کام ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے اور جس نیت سے کرتا ہے اور جس کوالٹی کا کرتا ہے اور جس کوانٹٹی کا کرتا ہے، یہ سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو ہی فائدہ پہنچتا ہے. اور یاد رکھیے تطوع میں واجب اور مستحب دونوں طرح کے کام شامل ہیں. یعنی جو چیزیں ہم پر واجب ہیں، لازم ہیں یا فرض کہہ لیں، ان کو بھی خوشی سے کرنا چاہیے اور صرف اس کو کر کے کافی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے بعض لوگ فرض نماز پڑھتے اٹھ کے مصلی چھوڑ دیتے ہیں، باقی نہیں کچھ ادا پڑھتے، نہ سنت نہ نفل. تو جو چیزیں سنت ہیں یا مستحب ہیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ خوشی سے کرتے ہیں تو آپ ہی کے حق میں بہتر ہے. تو واجب اور مستحب دونوں شامل ہیں. یعنی تطوع کو صرف نفل عبادات کے ساتھ مخصوص کرنا یہ فقہی اصطلاح ہے، لیکن قرآن میں یہاں تطوع کا لفظ صرف نفلی عبادت کے لیے نہیں آیا بلکہ ہر طرح کی عبادت کے لیے عام ہے یہ، کیونکہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی اللہ کا قرب اور اس کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنا فرض پورا کر کے، اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی مزید قرب چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نوافل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر نوافل کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی سن کر وہ فلٹر کر سکتا ہے، سن کر وہ عمل کی قوت اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کو خیر کے کام نظر آنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی خاص تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتی ہے، فزیکل سینس میں نہیں، مراد تائید ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی پھر وہ خیر کے کاموں کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ پھر انسان فرائض کے علاوہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا قرب پاتا ہے، اللہ کی محبت پاتا ہے۔ تو اس لیے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ تو یاد رکھیے، جن چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اگر انہی کاموں کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اتنی ہی زیادہ اللہ کی ناراضگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا طواف کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سب، اور شاعر اللہ کی تعظیم انسان کے حق میں بہتر، لیکن اسی کے برعکس وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو وہاں جا کے یعنی کہ الحاد کا ارادہ کرتا، ظلم کا ارادہ کرتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اتنا ہی دردناک عذاب بھی ملتا ہے انسان کو۔ یعنی جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ فهو خیر اللہ جو ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ یقینی طور پر بڑا ہی قدردان، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے عمل کی قدر بھی کرتا ہے اور انسان کے ارادے اور کام کی کوالٹی کو بھی جانتا ہے، علیم۔ وہ تھوڑے عمل کی بھی زیادہ قدردانی کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو وہ بادشاہ کائنات آپ کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے، اور اگر آپ مخصوص جگہوں پہ اور مخصوص راتوں میں اور مخصوص جیسے نماز کے اندر اوقات میں پڑھتے ہیں تو اور بھی اجر بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ یعنی قدردان وہ ہوتا ہے جو کسی کی چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کرے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی دے رکھی ہے، تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی انسان کسی کو کسی شرک کے کام میں دیکھتا ہے، کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، یا کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، یا ان کے آگے اپنا مال رکھ رہا ہے، یا تو اس وقت تو اور بھی زیادہ قدر آتی ہے کہ اگر ہم ایسے کسی ماحول میں پیدا ہو جاتے اور ہمیں یہی سکھایا جاتا تو ہم کہاں سے مسلمان ہوتے۔ اللہ ہمیں اگر ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کہاں سے پتا چلتا یہ قرآن کیا ہے اور یہ دین کیا ہے اور یہ نماز کیا ہے اور یہ سب۔ تو بندے کی شکر گزاری کیا ہے کہ وہ اس دین پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی کیا ہے کہ بندہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا پیش کرتا ہے اس پر اس کو اجر عطا کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف 10 گنا نہیں، 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدردانی ہے وہ بندوں کی قدردانی سے مختلف ہے۔ بندے تب شکر کرتے ہیں جب انہیں کسی کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، تب ہم شکریہ کہتے ہیں نا۔ یعنی جو کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ قابل غور لفظ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی قدردانی کرتا ہے جب بندہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے عبادت کر کے. کیونکہ ہماری عبادت کا کچھ بھی فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی. یعنی اگر ہم ساری رات بھی سجدے میں پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم ہی کو ثواب مل رہا ہے، تو پھر وہ ہم ہی کو اجر بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے اصل شاکر، کہ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. پھر اسی طرح آپ کا ذکر خیر ہونے لگتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پہلے سے زیادہ بہتر نعمت عطا کر دیتا ہے، نیکیوں کی مزید توفیق دیتا ہے. ہر نیکی اگلی نیکی کو جنم دے دیتی ہے. ایک نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اور بھی نیکی کر لے. اس سے پہلے اس کو مشکل لگ رہی ہوتی، لیکن جب کر لیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کوئی مشکل نہیں، پھر اور کر لیتا ہے. اور جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بہتر عوض اس کو عطا کرتا ہے، اس سے بھی بہتر چیز اس کو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا کہ رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے. یعنی آپ دے کسی کو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش اور نشو و نما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. اتنا بڑا کر دیتا ہے اس کو. پہاڑ پہ، پہاڑ کی یہاں بیٹھے ہوئے شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ آپ کے آس پاس کوئی خاص بڑا پہاڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی پہاڑ کے پاس جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہاڑ کی ٹاپ پر اگر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جو پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے لوگ، ان کو نیچے کی گاڑی ان کو ڈنکیز نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تناسب ہوتا ہے. تو ایک کھجور اور ایک پہاڑ میں انبلیویبل، یعنی اس کی بڑھوتری ہے. دنیا میں کوئی چیز اس طرح نہیں بڑھتی. اسی طرح اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے، مثلا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی چھوٹی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب ہے. اگر ہم یہ یاد رکھیں نا، ہمیں بھول جاتا ہے اصل میں. یاد اگر رکھیں نا تو ہمیں کوئی نیکی کا کام مشکل ہی نہ لگے، اور نیکی کا کام کرتے ہوئے ہم تھکے ہی نہ. ہم خوشی سے نیکی کریں. ہم خوشی سے کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں یا کسی کے کام آ رہے ہیں یا کسی نے کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیا تو بعض کا تمہارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، ذرا وہ فلان چیز پکڑاؤ، بچوں کو کہہ دیتے ہیں، گھر میں کسی کو، ہسبینڈ وائف ہی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، تو کیسی تپ چڑھ جاتی ہے دوسرے کو، تو مجھے کوئی کام کہہ دیا، میرے اپنے کام تھوڑی ہیں. کیونکہ اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس کا اجر جنت بھی ہو سکتی ہے. فوری نہیں ملتا تو کوئی تھینک یو نہیں کہتا، یا ریوارڈ تو چھوڑیں، ہم ہر یعنی کہ ہر وقت الجھے ہی رہتے ہیں، تنگ ہی ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑ جائے تو ہم خوش نہیں خوشی سے نہیں کرتے. مشکل یہاں یہ ہے کہ ہم نیکی خوشی سے نہیں کرتے،
تو یہاں پر کیا کہا کہ ومن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی اس میں نیت اور ارادہ بھی اور خوشی بھی. بعض اوقات نیکی کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں ہوتا اس میں. یوں لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی ڈریگ کر رہا ہے، ہمیں کوئی کھینچ رہا ہے کہ بس تم کسی طرح کر لو، کسی طرح ہمارے پہ یہ احسان کر دو. شاید جیسے عام طور پہ بچے ریئیکٹ کرتے ہیں، کئی بڑے بھی ہو کے بچے بنے ہوتے ہیں تو ان کو نماز کے لیے کہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. ورک پلیس پہ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ کو ہمارا کام ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے، وہ آپ کو کرنا. آپ شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو صحت، ہمت، طاقت دی ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کی قوت دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے آپ کر لیں تو اجر آپ کے حصے میں آ جائے گا، لیکن ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس عورت کی قدردانی کی جو کوئی نیک عورت نہیں تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا کنویں میں دوبارہ اتر کر کہ مجھے پیاس لگی تھی، اس کو بھی لگی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کا کام قبول کر لیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کر رہے ہیں، چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں تو اس پر ہماری بخشش بھی ہو سکتی، اس کے بدلے ہمیں جنت بھی مل سکتی. کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تو قدردان ہے. اب یہ ساری حدیثیں مجھے یہاں حج کے پروگرام میں کیوں سنانی پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ حج کے موقع پر ایسے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں چونکہ حج کا سفر ایک تھکاوٹ کا سفر ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات خود غرض ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا کام خود کریں، یہ اپنی چیز خود کر لیں، یعنی دوسرے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے. کہیں مدد کرنی ہی پڑ جائے کسی کی تو مارے بندے ہی کرتے. تو یہ یاد رکھیے، یعنی حج کا شعار بنا کے جائیے ومن تطوع خیرن، خوشی سے نیکی کریں، فإن اللہ شاکر علیم. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، شاکر علیم، وہ علیم ہے، وہ اس کو سارا پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے زیادہ اچھی نیت سے، زیادہ خوشی سے کام کیا زیادہ بڑا اجر ہوگا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی حج کا رکن ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سے ہے، جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو حضرت ہاجرہ کی سنت ہے. حبیبہ بنت ابی تجرات کہتی ہیں ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دار ابو حسین میں داخل ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی فرما رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ کا ازار گھوم گھوم جا رہا تھا، اور آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے صحیح کرو کیونکہ اللہ نے تم پر صحیح کو واجب قرار دیا ہے. تو یاد رکھیے اگر کسی نے صحیح نہیں کی تو دم دے کے حج نہیں پورا ہوتا، صحیح کرنی ہوگی. کیونکہ علماء کا اس پہ اختلاف ہوا اور بعض نے یہ بھی کہا کہ دم دے کے تو کام پورا ہو سکتا نہیں. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صحیح کرو، اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے تو پھر کرنی ہی ہوگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان دونوں کے درمیان طواف کا طریقہ تو اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا، کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کو ترک کرے، کسی کو حق نہیں، چھوٹا بڑا بیمار تندرست جو حج کر رہا ہے اس کو یہ کرنا ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کے لیے آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے، پہلے 3 چکروں میں دوڑتے، باقی 4 میں چلتے، پھر طواف کے بعد 2 رکعات ادا کرتے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے. تو یاد رکھیے عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا، اگر کوئی ویسے ہی ایکسرسائز کے لیے دوڑ رہا ہے کہ چلو پتلے ہی ہو جائیں گے تو بار بار وہیں دوڑ لگا آتے ہیں اور لوگ بھی دوڑنے، آسان ہے دوڑنا کہ اگر اکیلے نہیں ہم وہاں، تو وہ صحیح نہیں ہوگی. نیت کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے. ایک صفا سے مروہ تک 1 چکر کہلاتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، اور اس طرح 7 پورے کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود کے استلام کے بعد صفا مروہ کی طرف آیا جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی. اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، یعنی آپ کے اور بیت اللہ کے، یعنی یہ مثلا یہ بیت اللہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، تو یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مقام ابراہیم بیچ میں. پھر حجر اسود کی طرف آئے، یعنی جب طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو دوبارہ حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف گئے. تو عام طور پر حاجی اس کو مس کر جاتے ہیں. پھر یہ کہ صحیح کی فرضیت ہے، ان کتب علیکم السعی فاسعوا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحیح کی فضیلت کسی کو یاد ہے؟ صحیح کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صفا و مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا، جیسے 70 غلام آزاد کیے ہوں کسی نے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی میں دوڑے تاکہ آپ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں کہ ہم مدینہ جا کر ہم کمزور نہیں ہو گئے، بلکہ ہم. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا مروہ کی سعی کی. اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا تھا، تم بھی کرو. صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں، لیکن باوضو ہونا افضل ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا. یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے نکلے تو بس حج ہی کا تذکرہ تھا، اور تلبیہ اور حج ہی سے متعلق سوچ بچار اور باتیں تھیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. میں اس غم سے رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہوں؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی. آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے. میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈز میں بھی ہے تو وہ صحیح کر سکتی ہے. مثلا طواف اس نے ختم کیا، پیریڈ شروع ہو گئے، تو اب وہ صحیح کر سکتی اس حال میں بھی. اور اسی سے پھر قیاس کیا گیا ہے کہ وضو نہ بھی ہو تو صحیح کی جا سکتی. صفا مروہ میں صفا کی طرف سے صحیح شروع کرنی چاہیے، اور صفا پہاڑی کی طرف آ کر 3 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے. پہلے آیت پڑھنی چاہیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی. اور یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، یعنی ذرا اونچائی کی طرف گئے. پھر قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. آپ نے ان کلمات کے درمیان دعا فرمائی. آپ نے یہ کلمات 3 بار ارشاد فرمائے. یہ کلمات 3 دفعہ پڑھنے. یہ بتائیے کہ یہاں کون سے احزاب کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ اکیلے نے ہی شکست دی تھی؟ وہ احزاب جو غزوہ احزاب میں مدینہ کی طرف چڑھ دوڑے تھے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ سب سے سخت جنگ تھی اور اس میں مسلمان ہلا مارے گئے تھے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی. اور یہ
تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا، اسی کے نام سے سورت بھی ہے، اور مسلمانوں کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا گیا تھا، جانچ لیا گیا تھا کہ وہ سخت مشکل حالات میں بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں یا نہیں، اور منافقین چھٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان احزاب کو ایک مہینے تک یہ گروہ جو تھے پورے مکہ سے اور عرب کے اطراف سے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے تھے، اور اندر سے بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کی تھی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مسلسل آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد مسلمانوں کی مدد کی، اور کفار کی طرف ایسی آندھی بھیجی کہ جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور بھاگ گئے، ان کی سخت تباہی ہوئی، اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ حیرت کی بات یہ کہ اس آندھی کا کوئی حصہ مدینہ کی طرف اور مسلمانوں والی سائڈ پہ نہیں تھا، یعنی مسلمان جس طرف تھے درمیان میں خندق تھی، ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین اور گروہ جو باہر سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس خندق کے پار جس طرح مشرکین تھے سخت آندھی تھی، اور خندق کے اس طرف جہاں مسلمان تھے وہاں امن اور چین تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، جس کا اس موقع پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے کہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ، کیونکہ اس موقع پر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے پر مبنی وعدے کیے، ان کے وعدے تو بس دھوکا ہی تھے، مدد نہیں آئی اور ہم اتنی مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ انجز وعدہ ونصر عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہزم الاحزاب وحدہ۔ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح کرتے وقت وہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی عزت اور بزرگی والا ہے۔ پھر یہ کہ صفا سے مروہ کی طرف آتے ہوئے مرد سب ستونوں کے درمیان دوڑے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ مروہ کی طرف اترے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم نشیبی جگہ تک پہنچے، یعنی جو نیچے کو ہے، آپ دوڑے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ عام چال چلنے لگے، حتیٰ کہ مروہ تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی سارا راستہ نہیں دوڑنا ہوتا، بلکہ ایک مخصوص مقام پر جس کو گرین لائٹس کے ذریعے اب ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان اگر کوئی تیز تیز نہ چل سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی ایک مستحب کام ہے، افضل ہے اگر آپ دوڑیں، لیکن اگر نہیں دوڑ سکتے تو کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صفا مروہ کے درمیان پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں جبکہ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر میں چلوں تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی اب دوڑ نہیں سکتا۔ خواتین کو دوڑنا نہیں، اپنی معمول کی چال چلنا ہے تاکہ ان کے سطر کا خیال رہے۔ ہاں، تیز رفتار سے چل سکتی ہیں، لیکن عام چال سے چلنا ہی بہتر ہے۔ صفا سے آپ مروہ تک پہنچ گئے، آپ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بھی صفا والا عمل دہرانا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی پر چڑھے تو جو آپ نے صفا پر کیا تھا مروہ پر بھی وہی کیا۔ کیا کیا تھا؟ جی جی یہ دعا نہیں، یہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذکر کیا۔ اب صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے بیچ میں چلتے ہوئے کیا پڑھیں؟ کیا کوئی خاص مخصوص ذکر ہے؟ نہیں، آپ جو چاہیں دعائیں مانگیں، جو چاہیں ذکر کریں، جو چاہیں قرآن پڑھیں، فالتو باتوں سے گریز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی یہ جو مناسک پہ آپ جاتے ہیں تو اصل مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، تو اس لیے اسی پر فوکس کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آخری چکر پر مروہ پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا مسنون، کیونکہ صحیح مکمل ہو گئی۔
کسی شرعی عذر کی بنا پر سواری پر سوار ہو کر بھی صحیح کر سکتے ہیں. اگرچہ طواف اور صفا مروہ کی صحیح پیدل چل کر کرنا افضل ہے سوار ہونے سے، لیکن اگر کوئی شخص نہ چل سکتا ہو تو وہ سوار ہو کر بھی کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیدل چل کر طواف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے علاوہ پیدل چل کر طواف کیا. لیکن آپ نے ایک موقع پر اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں. عذر میں بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسم کا بھاری پن بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے چلنا مشکل ہو. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا. میں نے کہا میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کر طواف کر لو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر آپ سواری پر ہیں تو سواریاں الگ ہوں، بیچ بیچ میں نہ گھسیں، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور خصوصاً ویل چیئر والے. اوہو، بہت خیال کریں، کیونکہ احرام کی حالت میں اور حرم کے اندر تو کسی بلی کو، کسی جانور کو، کسی پودے کو، کسی چیز کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، تو کہاں یہ کہ انسانوں کو آپ ویل چیئر ماریں. اور وہ صرف بے صبر پن اور ناسمجھی اور بغیر دیکھے جو لوگ چلاتے ہیں وہ مارتے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اسپرین ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. اور خصوصاً جو بیٹھا ہوا ہے ویل چیئر پر، وہ بیٹھنے سے پہلے چلانے والے کو انسٹرکشنز دے کہ خیال کرو. وقتاً فوقتاً ہی قانون بدلتے رہتے ہیں، کبھی نیچے ویل چیئر الاؤ کر دیتے ہیں، کبھی ویل چیئر نیچے الاؤڈ ہی نہیں، کبھی ویل چیئر کا الگ حصہ کر دیتے ہیں، کبھی ویل چیئر اور سب کٹھے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو جیسا بھی موقع ہو، بہرحال احتیاط لازم ہے. جی ہاں، اور ایک دوسرے کے اندر سے گھس کے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے. دوران صحیح نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ جماعت ہوتی ہے نا حرم میں. یعنی جماعت چھوڑ کر اپنی صحیح کرتے رہنا درست نہیں، الا یہ کہ آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے اور آپ کے لیے کچھ مشکل ہے. طواف کے بعد اگر صحیح کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. مثلاً آپ نے صبح کے وقت طواف کیا، آپ بہت تھک گئے، اب آپ بیچ میں تھوڑا ریسٹ کر کے پھر صحیح شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہیں بیٹھ جائیں. اگر کھانا کھانا ہے آپ کو کھانا کھا لیں، یعنی کوئی بھی چیز ہو. عطا اور حسن بصری پہلے پہر طواف کر کے پچھلے پہر صفا مربع کی صحیح کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی لمبا گیپ بھی ہو سکتا ہے. دوران صحیح صحیح کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ کتنا اجر و ثواب کا کام ہے. ایک ایک قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے. دنیا کی گفتگو نہ کریں، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں. بعض لوگ صفا مروہ پر دعائیں کیے بغیر گزر جاتے ہیں، یعنی وہ مخصوص ذکر تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ دعا بھی کر سکتے ہیں. تو وہ دعا کرتے ہوئے یعنی اس وقت دعا بھی مانگے، راستہ چلتے ہوئے بھی مانگے، صفا پہ بھی مانگے، مروہ پہ بھی، لیکن آخری جب ختم کرے تو اس وقت کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی پر کتنی دفعہ صحیح کرنا واجب ہے؟ حج تمتع کرنے والا 2 دفعہ صحیح کرے گا. ایک جب وہ آئے گا اور عمرہ کرے گا تو عمرے کی صحیح ہوگی، دوسرے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد منی عرفات میں جب طواف افاضہ کرے گا تو اس وقت دوبارہ صحیح کرے گا. لیکن حج کران والا ایک ہی صحیح کرے گا، کیونکہ اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے. اور حج افراد کرنے والا بھی ایک ہی صحیح کرے گا، جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد کی جائے گی. ٹھیک، یعنی حج افراد کرنے والا
جیسے مکہ داخل ہوا ہے یا مکہ کے اندر ہی ہے، چاہے تو طواف قدوم کر لے، پھر چلا جائے مناسک ادا کرنے، واپس آ کر طواف افاضہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ صرف کے مقام پر حائضہ ہو گئی اور عرفہ کے دن حیض سے پاک ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف تمہارے حج اور تمہارے عمرے کی طرف سے کفایت کر جائے گا، کیونکہ انہوں نے پھر تمتع کی نیت کس سے بدل لی؟ قران سے، کیونکہ اب وہ تمتع کا تو وقت نکل گیا تھا نا، پہلا عمرہ ان کا عمرہ فسخ ہو گیا تھا، پیریڈ شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر صرف حج کی صحیح کی تھی، ان کو دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ باقی لوگ حج اور عمرہ دو دو چیزیں کر کے لوٹ رہے ہیں اور میں نے ایک ہی چیز کی ہے، تو اس خواہش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ عمرہ کروا دیا تھا، لیکن اگر وہ نہ کرتی تو بھی ان کا حج مکمل ہو چکا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ وارجو وانا بحجۃ، حج کران اور حج افراد کرنے والوں کی ایک ہی صحیح ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا تھا جو ان کا پہلا طواف تھا۔ عام دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف تو کیا جاتا ہے، لیکن حج اور عمرے کے علاوہ سعی نہیں کی جاتی۔ سعی کے اختتام پر حلق یا قصر، بال منڈوانا یا کتروانا، اب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ تو حج تمتع کرنے والے سعی کے بعد اپنے بال منڈوائیں گے یا کتروائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ مردوں کے لیے بال کتروانے سے زیادہ بال منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی؟ آپ نے پھر فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی؟ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سر کے بال منڈوائیں، لہذا وہ صرف بال کترائیں گی۔ جہاں تک بال کتروانے کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ سارے سر سے تھوڑے 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 کر کے ٹرم کیے جائیں، کسی ایک جگہ سے بھی بال کاٹے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، خود کاٹیں کوئی اور کاٹے۔ ہاں جی، مروہ کے پاس وہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں۔ جی، وہ ایک طرف ہو کے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واپس آ کرنا چاہیں تو واپس آ کے اپنے ہوٹل میں کر لیں، وہ زیادہ ایزی۔ شرط یہ کہ بھول نہ جائیں، کیونکہ کچھ لوگ واپس آ کے پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم سو جاتے ہیں یا کچھ۔ اس کے بعد جی آپ سوال کی، تو حج تمتع کرنے والوں کا عمرہ مکمل ہو گیا اور اب وہ احرام کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک ابھی تک عمرے کی ساری باتیں ہو رہی تھی، یعنی حج کا سفر شروع ہو چکا ہے، حج تمتع جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، اور عمرے کا یہ سارا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں یا 4، اس میں علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 3 ارکان ہیں، بعض کہتے ہیں 4 ارکان ہیں۔ 3 والے کیا سمجھتے ہیں کہ نیت اور طواف اور سعی، اور 4 والے حلق اور قصر کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایام حج، جی سازا جی، جو آپ نے بتایا کہ حجر اسود کے استلام کے بعد صفا کی طرف جایا جاتا ہے جب صحیح شروع کرنی ہے، تو اس وقت اگر جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ مس کرتے ہیں، اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے پھر کوئی کیا ہے؟ حرج نہیں، بس یہ کہ مستحب ایک ہے، مستحب عمل تھا جو مس ہو مستحب گیا۔ عمل جو نہیں بھول ہی جاتے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، یہ لٹرلی کس کوئی بھول گیا 2 دن تک اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ بھی میں نے کاٹے ہی نہیں بال، پھر تو احرام ہی کی حالت میں ہے، اگر اس نے کوئی احرام کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا دم دم لے لے۔ ہوگا۔ جی یہ ابھی آسیہ جی کی کوشچن کا میں نے پوچھنا تھا، یہ بس صحیح کی طرف جاتے ہوئے یا ہر طواف کے اینڈ میں آخر میں استلام؟
طواف کے اختتام پر تو صرف اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دیں گے، پھر زمزم پیئیں، پھر اس کے بعد سعی کریں، اور پھر اس کے بعد نفل پڑھیں یا نفل پڑھ کے زمزم پیئیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اور پھر جب صفا کی طرف جانے لگے تو پھر استلام۔ اب ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، میرے خیال ہے کہ ہمیں یہیں پر ختم کرنا چاہیے کیونکہ پھر ٹائم تھوڑا ہے آگے، کیونکہ اگر یہ شروع ہوا تو پھر یہ لمبا چلے گا۔ آج جی سوال کر لیجیے یا کوئی کامنٹ کر شاید کسی کو بینیفٹ ہو، کسی نے ریسنٹلی مجھ سے پوچھا اب جیسے ارلی سٹیج آف پریگننسی ہے اور ان کے لیے اب حج کا اتفاق ہے کہ ان کا نکل آیا، تو وہ ریکمنڈیشن پوچھ رہے تھے کہ ڈیلے کریں یا چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ جا بھی سکتے ہیں، یا اتنی پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہوتی ہے چیز، تو ایسے میں کیا اپنے آپ کو guide پہچانے کرنا ہے؟ آپ کتنی برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالحلیفہ پہ شاید ان کا بچہ پیدا ہوا تھا، تو یعنی فل ٹرم تھی پھر بھی چلی گئی۔ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کی ہمت کیا ہے، آپ کی پریگننسی کیسے ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب کام آخر تک کرتی رہتی ہیں۔ اصل میں لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں، تو دیکھیں جس روح نے آنا نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور حج کا موقع پتہ نہیں پھر کب ملتا ہے۔